جائے تو ہم بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں نا وہ اللہ نے چاہا تو دور ہوں گے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو، قیامت تک کے آنے والے ہر امتی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قل تعالوا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان لوگوں سے کہیے تعالوا، آؤ ذرا میرے پاس آؤ۔ جیسے ہم دنیا میں کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے نا بسا اوقات لوگوں کو قریب کرتے، ذرا بیٹا میرے پاس آنا، میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ تو کسی کو توجہ کے ساتھ بات سننے کے لیے اس طرح کے جملے ارشاد کیے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، آئیے ذرا میرے قریب تو آؤ، میرے پاس تو بیٹھو، میں آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں۔ تو یہ قرآن کا وہ انداز ہے، تعالوا، اے نبی جی ذرا ان لوگوں سے کہیے ذرا میرے قریب آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر کے بتاتا ہوں، تمہیں میں پڑھ کر کے سناتا ہوں، ما حرم علیکم ربکم، کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی۔ ما حرم علیکم ربکم، وہ کیا چیز ہے جو تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہے، ذرا قریب آ کے سنو نا، میں تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ تو ان 10 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے کہ تم اس رب کے ساتھ، تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کا سب سے پہلا حکم ہے۔ اب اگر قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اور قرآن کریم کی دیگر آیات مبارکہ کی روشنی میں جو شرک کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، شرک کے رد میں نازل ہوئی ہے، اگر ان تمام کو جمع کیا جائے ایک بہت خوبصورت سے پیغام نکل کر کے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اور پھر آقا نے فرمایا اس کے بعد سب سے زیادہ غیرت کرنے والا میں ہوں، اور پھر آگے آقا کریم نے فرمایا ہر مومن کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب سے زیادہ غیرت کرنے والے ہیں تو اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مالک ہے، وہ اللہ جو رازق ہے، وہ اللہ جو مشکل کشا ہے، وہ اللہ جو حاجت روا ہے، وہ اللہ جو فعال لما یرید ہے، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، ہر کھلی اور ظاہر کی بات کو جاننے والا، مخفی باتوں کو جاننے والا، دلوں میں آنے والے خیالات تک کو جاننے والا، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر بلکہ اس سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے جاننے والا، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی جاننے والا، اور ہمیشہ جس ذات کو بقا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، اس کے تقاضے کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات یا صفات میں کسی کو شریک برداشت کرے۔